عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو سولجر سپیکس کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزان من، آج کی ویڈیو سیاست کے اوپر نہیں ہے، پالیٹکس کے اوپر نہیں ہے. آج کی ویڈیو پاکستان کے وجود پر ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سائلنٹ اسٹریٹجک ٹیک اوور کی، خاموش فتح کی، جو بامز یا ٹینکس کے بغیر ہو رہی ہے، لیکن جس کا نقصان کسی جنگ سے کم نہیں ہے. دوستوں، ایک سیدھا سا سوال ہے آپ لوگوں سے. اگر ایک فورن سٹیٹ، بیرونی ملک، آپ کے پورٹس، بندرگاہوں کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے ایئرپورٹس کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر آپ کے آرمی اونڈ بزنسز جن پہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہوئی کبھی کہ کوئی ہاتھ ڈال سکے، ان کے اندر بھی جو حصہ لے لیتا ہے، تو کیا پھر بھی آپ کہیں گے کہ پاکستان اب بھی ایک خود مختار سوورن ملک ہے؟ عزیزان من، حقائق کو دیکھتے ہیں، فیکٹس کو دیکھتے ہیں. متحدہ عرب امارات اے ڈی پورٹس کے ذریعے کراچی کے برتھس اور ٹرمینلز پر لانگ ٹرم کنٹرول لے چکا ہے. کراچی صرف ایک شہر نہیں، وہ دھرندر مووی کا جو ڈائلاگ ہے کہ جو لیاری کنٹرول کرتا ہے وہ کراچی کنٹرول کرتا ہے، جو کراچی کنٹرول کرتا ہے وہ پاکستان کنٹرول کرتا ہے. کراچی پاکستان کے جناب سی ٹریڈ کی انٹری ہے. پھر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی متحدہ عرب امارات کے آپریٹر کے حوالے کرنے کی راہ صاف کی جا رہی ہے. یعنی ملک کا گیٹ وے، کیپٹل کا فیس، آپ کے دارالخلافہ کا چہرہ، اور لاجسٹکس کا نرو سینٹر اب فورن لانگ لیز ایسٹس بن چکے ہیں. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، بیچ دو جو بیچنا ہے اس وقت. اور جب آپ اس طرح کی لوٹ سیل کی بات کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ امیجز وائرل ہوتے ہیں، جو میں نے تو بہرحال کسی طور کے اوپر نہیں بنائے، لیکن اس وقت واضح طور کے اوپر یہ پاکستان کے اندر وائرل ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں، اس سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو پھر اب آئیے سب سے زیادہ جو حساس معاملہ ہے، سینسٹیو معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. متحدہ عرب امارات کی $1 بلین ڈپازٹ کی بات کرتے ہیں، اور ایکویٹی میں کنورٹ، یہ اس کو جو ایکویٹی ہوتی ہے نا وہ حصہ لیتے ہیں. اسحاق ڈالر صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے. اس کو جو لون دیا گیا ہے، جو قرضہ دیا گیا ہے، اس کو ایکویٹی کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی فوجی فاؤنڈیشن کی جتنی بھی لنک کمپنیز ہیں اس کے اندر. عزیزان من، یہ صرف انویسٹمنٹ نہیں، یہ پاکستان کے ملٹری بزنس کمپلیکس کے اندر فورن مونارکی، ایک بیرون ملک بادشاہت کا ڈائریکٹ انٹری ہے ان کی. اور جب آپ آرمی، بزنس اور فورن لیوریج کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو ڈیسیجن میکنگ کیپٹو ہو جاتی ہے. جو پاکستان کے فیصلے ہوں گے وہ بھی متحدہ عرب امارات ابوظہبی کے اندر ہوں گے بیٹھ کے. یہ بات ذرا ذہن کے اندر آپ رکھ لیجئے. یہ جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اس لوٹ سیل کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. یہ کوئی فری کے اندر نہیں ہے مال کے آپ سمجھیں کہ جناب مفت کے اندر یہ کام چل رہا ہے اور جناب کوئی بات نہیں ہے، یہ ڈالر آ گئے جو کہ اس وقت آپ کو بتایا جا رہا ہے بہت بڑی بات ہے. بہرحال اس کے اوپر میں علیحدہ بات چیت کر چکا ہوں، میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہوں گا. میرے بقیہ اگر آپ ویلاگ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن عزیزان من، اس کو اگر آپ ایک براڈر پکچر کے اندر دیکھیں، ایک بڑی تصویر اس کی دیکھیں، تو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل ابراہم ایکارڈ کے بعد انٹیلیجنس، سائبر اور سرویلنس اور سیکیورٹی جو آرکیٹیکچر میں ایک بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ اتحاد بڑا تگڑا بن چکا ہے. یو اے ای اور اسرائیل کا اتحاد. یو اے ای اکثر اسرائیل کے ایڈوانس گارڈ بن کر کام کرتا ہے. اسلامی ممالک کے اندر کہا جاتا ہے جو متحدہ عرب امارات جو بھی کر رہا ہے وہ اسرائیل کے لیے کر رہا ہے. اور اب پاکستان کے اگر بندرگاہیں اور پاکستان کی پورٹس، ایئرپورٹس اور اب آرمی رن بزنسز ایسے سٹیٹ کے لیے کھل گئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کو حصے مل رہے ہیں جو اسرائیل کا سب سے ریلائبل پارٹنر ہے. تو یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا، یہ ایک پیٹرن ہے. یہ ایک باقاعدہ طور کے اوپر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ طریقہ واردات ہے. عزیزان من،
اب بات کرتے ہیں جو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا ایکسس جو ہے، یہ گیم جو ہے صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ بات بھی آپ کو واضح ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر مزید تحقیق کرو، اس کے اوپر مزید بات کرو، اس لیے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر ہارن آف افریقہ کو دیکھیے تو ہارن آف افریقہ صومالیہ جہاں سے جناب جہاز گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو اس کی بندرگاہیں، باب المندب، ریڈ سی کی جو ایکسس ہے، وہ یو اے ای اور اسرائیل، وہ ان کے جتنے بھی اہم ترین جو کنٹرولبل نوڈز، وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی سینٹرل اتھارٹی یہاں پہ نہ ہو، فریگمنٹڈ اتھارٹی چاہتے ہیں۔ اسی لیے صومالیہ لینڈ کو انہوں نے جو ہے وہ ریکگنائز کر لیا ہے، ایتھوپیا کو سی ایکسس جو ہے اس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور اسرائیل کا باب المندب میں جو پریزنس ہے وہ بھی اسی طریقے، اسی اسٹریٹجی کے تحت ہے۔ سب ایک لاجک کا حصہ ہے کہ کنٹرول ہونا چاہیے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے نیکسس کا، لیکن خود مختاری ان ملکوں کی نہیں ہونی چاہیے جن ملکوں کے اوپر ان کا کنٹرول ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے بھی کمیونٹی گائیڈ لائنز فالو کرنی ہے اور ان کو کوشش کرتے ہوئے بات کرنی ہے، لیکن پلیز خدا را اس کو ذرا دوبارہ اگر سمجھ نہیں آئی تو ریپیٹ کر کے سمجھ لیجئے گا۔ اور پھر سوال آتا ہے ترکی کا، ترکیہ، ارطغرل الغازی ہے جی، اچھا، تو ترکی کے اندر ترکی کا جو ماڈل ہے وہ بیسکلی اس کو چیلنج کر رہا ہے، اس وقت ترکی اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور اب پاکستان اور بھارت کی جو 4-5 دن کی جنگ ہوئی ہے، اس کے اندر ترکی نہیں تو پاکستان کو سپورٹ کیا تھا، اور کس نے سپورٹ کیا تھا، لیکن بہرحال یہاں پہ پاکستان اس وقت ترکی کے پیٹھ کے اندر چھرا گھونپتا ہوا نظر آتا ہے جب وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اب ترکی کا جو ماڈل ہے، اسی لیے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا جو ایکسس ہے، یہ ترکی کے بھی خلاف، ترکی کو بھی جو ہے نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے واضح طور کے اوپر۔ دیکھیں اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ پاکستان کے اندر عاصم منیر کا فیکٹر ہے، جو پاکستان کا جھکاؤ ہے متحدہ عرب امارات جس کا اسرائیل کے ساتھ اتحاد ہے اس کی طرف۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، بات آتی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر۔ عزیزان من، پرسپشن بہت پاورفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پرسپشن یہ بن چکی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر متحدہ عرب امارات مطلب محمد بن زید کے زیادہ قریب جا رہے ہیں۔ لیبیا کے کیس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ متحدہ عرب امارات کے کہنے کے اوپر فیلڈ مارشل حفتار کو یہ ویپنز بیچ رہے ہیں، اور پھر سوڈانز کو یہ متحدہ عرب امارات جو کے کہنے کے اوپر جو آپ لیبیا کو ویپن بیچ رہے ہیں، وہ لیبیا آگے جا کے سوڈان کے حمدیتی حمدیتی جو فیکشن ہے، جو اس کو متحدہ عرب امارات سپورٹ کرتا ہے لیکن دنیا نہیں مانتی، اس تک یہ سپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی پاکستان ریجنل پراکسی وارز کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور جہاں ملٹری ڈکٹیٹرز اور ملیشیا کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی جو ایک ٹریڈیشنل فورن پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہے جو اس وقت بن گئی ہے، اور تبھی فورن آفس والے شہزاد اکبر صاحب اس کے اوپر رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ روتے ہیں کہ یار جب بھی ہمیشہ سے فوج نے ہی قابو کیا ہے، حکومت کنٹرول کی ہے، سیکورٹی پالیسی کنٹرول کی ہے، لیکن کم از کم فورن آفس کو اپنا کام کرنے دیا گیا ہے، جو کہ اب نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اب ہم آتے ہیں سعودی عرب بمقابلہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان بیچ میں محمد بن زید بمقابلہ محمد بن سلمان، وچکار عاصم منیر۔ اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب متحدہ عرب امارات یمن میں سعودی ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ $1 بلین کا آپ کو یو ای نے قرضہ دیا ہوا ہے، آپ کو قرضہ تو اصل $3 بلین کا سعودی عرب نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ متحدہ عرب امارات جو صدرن سیپریٹسٹ کو مسلح کر رہا ہے، اور اسرائیل کی جو سکوترا پریزنس پروٹیکٹ کر رہا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسرائیل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آ کے، اور اس کو متحدہ عرب امارات اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ سعودی عرب ابھی بھی بہرحال کنفیوز نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے کنفیوز ہے کیونکہ سعودی عرب اس لیے پیرالائزڈ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یو اے ای اگریسو ہے، اور پاکستان جو ہے وہ یو اے ای کی سائٹ کے اوپر واضح طور کے اوپر ایک جھکاؤ پاکستان کا نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے بھائی، یہ جو جھکاؤ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ جھکاؤ اس سے آگے بڑھتا ہے
تو یہ ایک اسٹریٹجک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. نیوکلیر ڈیٹرنس اینگل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اب میں الزام نہیں لگا رہا, میں رسک اینالائز کر رہا ہوں. صرف پاکستان کا جو نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے انڈیا کے لیے, آپ کہتے ہیں نا جی ہم نے انڈیا کے لیے اپنا ایٹم بم بنایا ہوا ہے, اور متحدہ عرب امارات یو اے ای اور اسرائیل انڈیا کے سب سے کلوز پارٹنر ہیں. کوئی شک تو نہیں ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو یہاں پہ کمنٹس کے اندر بتا دے. اب اگر پاکستان سیاسی طور کے اوپر عدم استحکام کے اندر ہو, سیولین اوورسائٹ بالکل ایبسنٹ ہو, اسٹریٹجک انفراسٹرکچر فورن لیوریج میں ہو, اور ڈیسیجن میکنگ ایک شخص کے گرد ہو, عاصم منیر کے گرد, تو کیا یہ پاسبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ ڈیٹرنس جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہو جائے اور عاصم منیر کو کنٹرول کر کے پاکستان کو کنٹرول کیا جا سکے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو ایک نقشہ ہے وہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اوپر سے ٹاپ سے ایک بندے کے آرڈر سے سب کام چل رہا ہے. اور کیا نیوٹرلائزیشن وداؤٹ ا شاٹ پاسبل ہے کہ گولی چلائے بغیر جو ہے وہ پاکستان کو فتح کیا جا سکے؟ جیو پالیٹکس کے اندر انفارمیشن ایکسس ہی سب سے بڑا ویپن ہوتی ہے. اس بات کو خدا نہ سمجھیے, نہیں سمجھ آئی تو واپس ریوائنڈ کیجئے اور دوبارہ دیکھیے. جو سب سے بڑی غلطی اس وقت ہو رہی ہے, جو آؤٹ سورسنگ پاور ہو رہی ہے, تاریخ نے ایک چیز ہمیشہ ہمیں بڑا کلیئر بتائی ہے کہ ایکسٹرنل ہیجمنس, صرف جو ہیجمنز ہیں, جو بڑی طاقتیں ہیں, وہ صرف تب تک سپورٹ کرتی ہیں جس طرح متحدہ عرب امارات سپورٹ کر رہی ہے, جب تک آپ کسی استعمال کے قابل ہو. جب ترجیحات بدلتی ہیں, پرائورٹیز بدلتی ہیں, تو پارٹنرز لائبلٹیز بن جاتے ہیں. یو ای لیوریج خرید رہی ہے اس وقت, لیکن لیجٹمیسی یو ای اس وقت کھو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. بات سمجھنی ہے آپ نے. اٹانومی کھو رہا ہے اس وقت مسلم امہ کے اندر. یہ باتیں متحدہ عرب امارات کے اپنے لوگ بھی اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں, اور کل کو خود بھی متحدہ عرب امارات ایکسپینڈیبل ہو سکتا ہے. آپ نے کیا سمجھا اسرائیل ان کے سگے ہیں یا امریکہ ان کا سگا ہے؟ گرے لسٹ کے اندر ان کو ایف اے ٹی ایف کے اندر ڈالا ہوا تھا. اور پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہو تو پاکستان تو اپنی خود مختاری کو جو ہے وہ کم سے کم کیش کے بدلے گروی رکھ رہا ہے. یار کچھ تو سوچو. میں آپ کو بڑا فائنل وارننگ بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہوں عزیزان من, یہ ویڈیو پینک کے لیے نہیں ہے, آپ نے پینک نہیں ہونا, یہ صرف ویک اپ کال ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جگانے کے لیے. پاکستان کوئی مینجڈ ٹیریٹری نہیں ہے, کوئی بھاڑے کے اوپر نہیں ہے. پاکستان کا ملک کے بھاڑے کے اوپر لوگوں کی بات سن لے گا اور پاکستانی لیٹے ہوئے سن لیں گے. لاہور کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو واضح ہو جانا چاہیے. پاکستان کوئی لاجسٹکس ہب نہیں ہے, پاکستان کوئی پروکسی سٹیٹ نہیں ہے. اگر عاصم منیر نے یو اے ای کا سائڈ پرماننٹلی چوز کر لیا اور سوریا کے ساتھ جو بیلنس اس وقت ہے اس کو توڑ دیا, اور سیولین لیجٹمیسی جو کہ وہ کرش کر چکا ہے اس نے کر دی ہے, تو پاکستان صرف کلیش آف ٹائٹنز کا کولیٹرل بن جائے گا. بھائی یہ کوئی اتنا دھیری اسنا بات کے گٹر کا ڈھکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی اتنی بڑی چیز ہے 30 مار خان ہے, تو کوئی 30 مار خان نہیں ہے. بیسک دھوکہ دینا اس کو آتا ہے, ڈیسیور ہے, 4-5 کروڑ ہر جگہ سے اٹھانا اس کو آتا ہے, اس سے بڑی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. بھائی بات سمجھے, خدا کا واسطہ ہے بات سمجھے. اور ہسٹری میں کولیٹرل ڈیمیج کا نام کوئی یاد نہیں رکھتا, بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. سوچئے, خدا کا واسطہ ہے سوچئے, سمجھیے اور بات کیجئے اس بات کے اوپر, اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, کیونکہ یہ فیصلے چپ چاپ کیے جا رہے ہیں بند دروازوں کے پیچھے, اور آپ لوگوں کو اس کے اندر شامل بھی نہیں کیا جا رہا. میں دوبارہ واپس آؤں گا اور مزید ان معاملات کو اٹھاؤں گا, اور میرے ان معاملات کو اٹھانے کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہے کہ مجھے انہوں نے اسکیجول 4 کے اندر ڈالا ہوا ہے, لیکن یہ معاملات اسی طرح میں اٹھاتا رہوں گا. بھیڑوں کے چھتے کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا ہے, لیکن اگرچہ ٹپکے گا ہونٹوں کی پپڑیوں سے لہو, میری انا کو یہ ضد ہے کہ پھر بھی مسکرانا ہے. اور زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم, زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اور بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.